نے کہا کہ زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ سانس اندر جائے باہر نہ آئے تم مر جاؤ گے، سانس باہر آئے اندر نہ جائے مر جاؤ گے۔ موت کا کھیل ایک سانس کا ہے، لیکن شاعر نے کہہ دیا زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ سانسوں کی ان مالا میں موتی پرو لو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں۔ اور حضرات آج یہ رجائی ہے، گدا ہے، عیش و آرام ہے، لیکن شاعر کہتا ہے موت کی آغوش میں جس دن تمہیں سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ساتھ ہوں گے ہمارے عمل اور قبرستان کا چھوٹا سا کونا ہوگا، ساتھ ہوں گے ہمارے عمل اور قبرستان کا چھوٹا سا کونا ہوگا۔ اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قبر میں رکھتے ہی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، چند دنوں میں اپنے اپنوں کو بھول جاتے ہیں، کوئی نہیں روتا عمر بھر کسی کے لیے، وقت کے ساتھ آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، تمہارا امتحان ہوگا، کبھی خوف سے ہوگا، کبھی بھوک سے ہوگا، کبھی تمہارے مالوں میں گھاٹا ہوگا تب تمہارا امتحان ہوگا، کبھی تمہاری کھیتیوں کو تباہ کر دیا جائے گا تب تمہارا امتحان ہوگا، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا تب تمہارا امتحان ہوگا، کبھی تمہارے باپ کا جنازہ اٹھے گا تب تمہارا امتحان ہوگا، کبھی تمہاری ماں کا انتقال ہوگا تب تمہارا امتحان ہوگا، کبھی تمہارے جوان بیٹے کا انتقال ہوگا تب تمہارا امتحان ہوگا، کبھی غربت و قلاس میں تم کو اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا تب تمہارا امتحان ہوگا۔ قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کے لیے ہے جو لوگ صبر کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تو صبر سب سے بڑی پاور کا نام ہے، صبر سب سے بڑی طاقت کا نام ہے۔ موت برحق ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، لیکن اے مسلمانوں قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک آئیڈیل ہے، تمہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس غم آ جائے تو غم کے اندر اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے حضرات نبی نے گزار کے ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر خوشی کا موقع آئے تو خوشی میں ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کے ایاموں کو گزارنا ہے نبی نے گزار کے بتا دیا ہے۔ حضرات اب ذرا ذہن قریب کرے، اگر دنیا کے اندر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، رسول پاک کی زندگی کو دیکھ لے، ابھی اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، میرے نبی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے پیغمبر اعظم، ماں کے پیٹ میں ہے پیغمبر اعظم، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں دنیا کے اندر اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، اپنے رسول کی زندگی کو دیکھ لے، آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے آپ کی ماں حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں دنیا کے اندر اگر کسی کے دادا کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، رسول کی زندگی کو دیکھ لے، جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوتی ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں دنیا کے اندر اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، رسول پاک کی زندگی کو دیکھے، آپ کی سب سے پہلی اور چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں دنیا کے اندر اگر کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، رسول پاک کی زندگی کو دیکھے، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی تھی لیکن چاروں میں 3 کا انتقال آپ کی حیات میں ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا
کے اندر کسی کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے، رسول پاک کی زندگی کو دیکھے، اللہ نے آپ کو 3 یا 4 بیٹے عطا کیے تھے لیکن تمام بیٹوں کا انتقال آپ کی حیات میں ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر اگر کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے وہ کربلا کے میدان میں چلا جائے اور وہاں حضرت علی اکبر کے جوانی کو دیکھ لے، قاسم کے شباب کو دیکھ لے، عباس نمبردار کے بازوؤں کو دیکھ لے، اگر دنیا کے اندر کسی کے دودھ پیتے بچے کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے۔ کربلا کی دھرتی پہ ننھے علی اصغر کو دیکھ لے، حضرت زینب نے پکار کے کہا تھا اے میرے بھیا اگر ان یزیدیوں کو دشمنی ہے تو ہم سے ہے، بغاوت ہے تو ہم سے ہے، رنجش ہے تو ہم سے ہے، نفرت ہے تو ہم سے ہے، اس بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہے، حسین لے کر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی یزیدی کے سینے میں پتھر کی جگہ دل ہو اور وہ 2 قطرہ پانی کا اس بچے کے حلق میں ڈال دے گا تو اس بچے کی زندگی کا سورج نمودار ہو جائے گا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کربلا کے میدان میں حسین بچے کو لے کر ضرور گئے تھے اور اعلان بھی کیا تھا اے یزیدیوں اگر آج تم میرے بیٹے کے حلق میں 2 قطرہ پانی کا ڈال دو گے قیامت کے دن نانا سے جام کوثر پلوا دوں گا، حوض کوثر پلوا دوں گا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے وہ ملا کا تیر آتا ہے ہوا کو چیرتا ہوا ننھے علی اصغر کے حلق پر لگ جاتا ہے۔ حضرات ایک مقدس باپ کی گود میں ایک مقدس بیٹا ہے جو آخری سانس لیتا ہے، آخری دم توڑتا ہے، حضرات آخری ہچکی لیتا ہے، حضرات تنے تنہا حسین ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر ایک موت ہو جاتی ہے اے مسلمانوں پورا محلہ آ جاتا ہے، تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں، تمام چاہنے والے آ جاتے ہیں، تمام ماننے والے آ جاتے ہیں، کوئی تسلی دے رہا ہے، کوئی تشفی دے رہا ہے، کوئی صبر کی تلقین کر رہا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں حسین تنے تنہا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ کبھی جوان بیٹے کی جوانی کو لاتے ہیں، کبھی بھتیجے کے شباب کو لاتے ہیں، کبھی بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو لاتے ہیں، کبھی بھانجوں کے اور محمد کے بچپن کو لاتے ہیں، لیکن حسین کا قدم دیکھیے گا حضرات جنبش نہیں آئی، حسین کا قدم نہیں ڈگمگایا، لیکن جب بیٹے نے سانس لیا آخری اور دم توڑ دیا حلق سے خون زمین پہ گر رہا، اسی خون کو ہاتھ میں لے کر حسین نے کہا تھا مولا یہ تو ایک ننھا علی اصغر ہے، اگر تو اس جیسے 1000 بیٹے دیتا سب کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ